والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبیبی ومحبوبی مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ میرے نہایت ہی محترم پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، سب تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے ہیں، جس کی ذات بابرکات ہر قسم کے عیوب و نقائص سے منزہ، مبرہ، عالی شان بابرکت ذات ہے۔ کروڑ درود و سلام حضور تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، نبی الانبیاء، حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، حضور جانے دو عالم بلکہ جانے جہانے دو عالم، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمد مجتبی علی تحیت و ثنا کی ذات مبارکہ پر بے شمار درود و سلام کے ہدیے نذرانے تحفے گجرے پیش ہوں، جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات مارز وجود میں آئی۔ حمد و ثناء کے بعد معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اور نہ گمان کرے وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل ہے ان کے انجام سے۔ قاتلین حسین کے بارے میں، ان کے انجام کے بارے میں کچھ بیان ہوگا۔ دعا کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو مجھے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو عزیزان اکرامی، شہدائے کربلا، واقعہ کربلا، سانحہ کربلا ایک انتہائی دردناک المناک حادثہ ہے، کیونکہ یہ آسمان کی چھت ہے، اتنا دردناک، اتنا المناک، اتنا سانحہ آج تک رونما نہیں ہوا۔ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسہ رسول، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے، پیارے شہزادے، حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے ساتھ انتہائی زیادہ اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا، اپنی الفت کا اظہار فرمایا۔ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آل کو، خون رسول کو، نسل رسول کو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کو جس بے دردی کے ساتھ عزیزان اکرامی کرب و بلا کی زمین میں شہید کیا گیا، تاریخ والے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کو، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر و استقامت کے پہاڑ کو سنہری حروفوں میں لکھا گیا کہ آپ صبر و استقامت کے پہاڑ بن کے ڈٹ کے رہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کے امتحانات کے اندر، عشق کے امتحانات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی رضائے الہی، رضائے خدا، رضائے مصطفیٰ کے امتحانات کے اندر کیسے ڈٹ کر ثابت قدمی کے ساتھ آپ نے عشق کے امتحانات کے اندر ثابت قدمی کے ساتھ آپ نے اپنے پائے اسبات کو لغزش نہیں ہونے دی۔ تو عزیزان اکرامی، جس وقت حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، یزید کہنے لگا اب مجھے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یزید کا یہ خیال تھا کہ اب میں جو مرضی کرتا پھروں۔ تو عزیزان اکرامی، جس وقت حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تو یزید کی بیعت مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کے شہریوں نے توڑ دی، رہنے والوں نے اس کی بیعت توڑ دی۔ تو یزید نے مکہ المکرمہ میں آگ جلائی، مکہ المکرمہ کو عزیزان اکرامی جلایا،
کعبہ شریف کی توہین کی، مدینہ منورہ کی توہین کی، حضور تاجدار کائنات عالم امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام کو بے دردی کے ساتھ اس نے قتل کروایا، شہید کروایا۔ لیکن عزیزان اکرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے انجام سے غافل نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہرگز یہ گمان نہ کرے جو ظلم کرنے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل ہے۔ ظالموں کے انجام سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے۔ تو عزیزان اکرامی، ابن زیاد کو، شمر کو، عمر بن سعد کو، جتنے بھی تھے قاتلین حسین، ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ ان کا انجام انتہائی برا ہوا۔ جس وقت مختار ثقفی کوفہ کی جیل سے جس وقت رہا ہوا، وہ گورنر بنا، اس نے تخت و تاج کا مالک و حکمرانی اس نے سنبھالی۔ اس نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا جتنے بھی قاتلین حسین ان کا انجام بہت برا ہوگا، قاتلین حسین کا انجام بہت ہی برا ہوگا، بہت دردناک ان کا انجام ہوگا۔ تو عزیزان اکرامی، اس نے کہا کل میں ایسے شخص کو سزا دوں گا، ایسے شخص کو قتل کروں گا، اس کے قتل کی وجہ سے امت مسلمہ بھی راضی ہوگی، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ مختار ثقفی نے کہا ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا، اللہ بھی اس کے قتل پر راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی اس کو قتل کرنے پر راضی ہوگا۔ عزیزان اکرامی، عمر بن سعد کا ماننے والا اس کا دوست بیٹھا ہوا تھا۔ عمر بن سعد کو پیغام پہنچایا کہ مختار ثقفی کا یہ ارادہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ تجھے کل قتل کر دیا جائے گا۔ تو کہنے لگا نہیں، وہ تو بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ میرے ساتھ پیش آنے والا ہے، ہرگز مجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ عزیزان اکرامی، جس وقت صبح ہوئی تو مختار ثقفی نے اپنی فوجوں کو بھیجا۔ مختار ثقفی کی فوجیں گئی عمر بن سعد کو لانے کے لیے۔ تو عزیزان اکرامی، وہ خود تو آیا، بلانے کے لیے اس نے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا۔ حفص نے پوچھا کہ تمہارا باپ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا میرا باپ روپوش ہو گیا، گوشہ نشین ہو گیا، میرا باپ گوشہ نشین، اب باہر نہیں نکلتا، وہ گوشہ نشینی کو کونے میں لگ کے وہ عبادت و ریاضت کرتا ہے۔ مختار ثقفی کہنے لگا کہ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ظلم و ستم کہ اس نے پہاڑ گرائے، ظلم و ستم کی آندیاں چلائی، ظلم و ستم کے نیزے برسائے، ظلم و ستم کی تلواریں اور تیر برسائے، اس وقت وہ گوشہ نشین نہیں ہوا۔ یزید کا حامی بن کے، یزید کا یار بن کے، یزید کا دوست بن کے، یزید کا ہمدرد بن کے اس نے ساتھ دیا، آل رسول پر خون کی ہولی کھیلی، اس وقت کیوں نہیں گوشہ نشین ہوا؟ عزیزان اکرامی، حفصہ بھی اس کا بیٹا پاس بیٹھا ہے، اس نے بھیجا، اپنی فوجوں کو بھیجا، جاؤ جا کے عمر بن سعد کو گرفتار کر کے اس کا سر کاٹ کے میرے پاس لایا جائے۔ مختار ثقفی کی فوج گئی، عمر بن سعد کا سر کاٹا اور کپڑے میں لپیٹ کے اس کے پاس لے کے آئے۔ مختار ثقفی کہنے لگا حفص کو، عمر بن سعد کے بیٹے کو جانتے ہو کس کا یہ سر ہے؟ اس نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو میرا باپ کا سر ہے، میرے باپ کے جانے کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ تو عزیزان اکرامی، مختار ثقفی نے کہا تجھے کوئی مزہ نہیں ہے، تجھے بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو عزیزان اکرامی، اسے بھی قتل کیا گیا، اس کے گھر والوں کو قتل کیا گیا۔ مختار ثقفی کہنے لگا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے تیرے باپ کو قتل کیا گیا، اور حضرت شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اے حفصہ تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ تو حفص کا سر بھی کاٹا گیا، اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ تو عزیزان اکرامی، جس وقت ابن زیاد کو پتہ چلا، ابن زیاد رکوش ہونے لگا، رائے فرار اختیار کرنے لگا، بھاگنے لگا، تو مختار ثقفی کی فوجیں اسے بھی گرفتار کر کے لے کے آئی، ابن زیاد کو لے کے آئی۔ ابن زیاد کے سامنے اس کے بچوں کو قتل کیا گیا، وہ رحم کی اپیلیں کرتا رہا، وہ التجائیں کرتا رہا، جتنی بھی التجائیں رحم کی بھیک مانگتا رہا، اس کی ایک نہ سنی گی، جتنی بھی منتیں کی، سماجتیں کی۔ عزیزان اکرامی، مختار ثقفی کہنے لگا کیا تجھے آل رسول پر کوئی رحم نہیں آیا؟ تجھے نسل رسول پر کوئی رحم نہیں آیا؟ خون رسول پر کوئی رحم نہیں آیا؟ کتنی بے دردی کے ساتھ، کتنی سنگ دلی کے ساتھ تو نے آل رسول کا خون بہایا، آج تجھ پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔
عزیزان گرامی اس کے بھی سر کاٹے گئے، اس کے بچوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا ابن زیاد کو۔ شمر لعین جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاذ اللہ عزیزان گرامی سر کاٹا، تو شمر لعین کے سر کو کاٹ دیا گیا، اس کی لاش کو جلا دیا گیا۔ تو عزیزان گرامی وہ کہنے لگا مجھے 2 گھونٹ پانی دے دیا جائے، 2 گھونٹ پانی دے دیا جائے۔ ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا۔ عزیزان گرامی ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، جن بدبختوں نے آل رسول پر، خون رسول پر، نسل رسول پر ظلم و ستم کی آندیاں جلائی۔ تو عزیزان گرامی حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یوم عاشوراء کے موقع پر عزیزان گرامی واقعہ کربلا میں جس وقت رونما ہو گیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیموں کی چاروں طرف آپ نے آگ کی کھندقیں جلائی تاکہ دشمن خیموں تک نہ پہنچے، چاروں طرف آگ کی کھندقیں جلائی۔ ایک بدبخت انسان اہل بیت اطہار کا دشمن بدبخت کہنے لگا اے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے حسین کیا تم نے جہنم کی آگ سے پہلے ہی دنیا میں جلنے کے لیے معاذ اللہ آگ جلانی ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا وہ بدبخت تو مجھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جہنمی سمجھتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ مجھے آگ میں جلایا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ فیصلہ فرما دے گا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ گھوڑے پر بیٹھا ہوا، گھوڑے سے اس کے پاؤں کا رکاب میں اس کا پاؤں الجھا، زمین پر گرا، اس کا پاؤں جو تھا رکاب کے اندر پھنس گیا، گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا کھندق میں لے گیا، جل کر راکھ ہو گیا۔ اس بدبخت کا آخرت کے اندر جو انجام برا ہونا تھا وہ تو ہونا ہی تھا، دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے برے انجام کے ساتھ، سخت عذاب کے ساتھ، عذاب الہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبتلا کر دیا۔ معلوم ہوا جو حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جن بدبختوں نے دشمنی کی، جن بدبختوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، مختار سقفی نے چن چن کر عزیزان گرامی چاروں طرف سے ان بدبختوں کا محاصرہ کیا، جدھر بھی بھاگے اپنی فوجوں کو بھیجا، جہاں روپوش ہوئے فوجوں نے تلاش کیا، جہاں گوشہ نشین ہوئے اس کی فوجیں گرفتار کر کے لائی۔ عزیزان گرامی ان ظالموں بدبختوں کو سخت سے سخت ترین سزائیں دی گئی جن بدبختوں نے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا۔ عزیزان گرامی حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو عظیم الشان شخصیت، عظیم الشان ذات مبارکہ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے حسن اخلاق کے پیکر تھے، کیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق کو اپنانے والے تھے، کیسے آل رسول، خون رسول، نسل رسول، شجاعت والے، بہادری والے، کیسی صبر و استقامت کے پہاڑ تھے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان گرامی آپ کے عظیم الشان اخلاق ہے کہ آپ کو آپ کی لونڈی نے پھولوں کا گلدستہ دیا، آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ لوگ کہنے والے کہنے لگے یا حضرت یہ کیا ماجرا ہے، اس میں صرف پھولوں کا گلدستہ دیا، آپ نے آزاد کر دیا۔ تو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ تحفہ دے، اللہ رب العزت کا فرمانیہ نشان ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ جس وقت تمہیں کوئی سلام بھیجے یا تحفہ دے، تم اس سے بہتر تحفہ دو، جب وہی لٹا دو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا فرمانے والی شان ہے کوئی تحفہ دے اسے بہتر تحفہ دو، آزادی سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے اسے آزاد کر دیا۔ تو ابن عساکر لکھتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے، عیادت کرنے کے لیے گئے، تو مرگ موت کے اندر ہے، مرض وصال کے میں مبتلا ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، ہائے غم، ہائے مجھے غم ستا گیا، ہائے مجھے میں کس غم کے اندر، پریشانی کے اندر مبتلا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی کیا بات ہے، کس غم نے آپ کو ستایا رلایا؟ تو عرض کرنے لگے یا امام علی مقام اس غم نے کہ میں دنیا سے جانے لگا ہوں اور بہت زیادہ میں مقروض ہوں، بہت زیادہ میرے اوپر قرض ہے۔
تو حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ فکر نہ کریں، آپ پرواہ نہ کریں، آپ غم نہ کریں، جتنا بھی آپ کے ذمہ قرض ہے، جتنے بھی آپ بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں، آپ کا سارا قرض کا بوجھ اتار دیا جائے گا۔ تو حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قرض داروں کو ان کے گھر میں بلایا، جتنا بھی قرضہ تھا حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سارا ان کا قرضہ اتار دیا۔ مدینہ نے کرامی اسی طرح ہی حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیت المال سے وافر مقدار میں آپ کو مال ملا، بیت المال سے وافر مقدار میں، تو آپ مسجد میں چلے گئے تاکہ کوئی سائل آئے، سوال کرنے والا آئے، اس کو مال دے دیا جائے۔ واجبین اکرامی، آپ کا چاہنے والا، اہل بیت اطہار کا محبت کرنے والا یہ عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، یا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ آپ کا جو لباس ہے پرانا ہے، پھٹا ہے، آپ اپنے پاس رکھ لیجیے یہ مال آپ اپنی ذات پر